نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام چلنے والے ادارے جامعہ انواریہ کی طرف سے قرآن کریم کی تفسیر صحائح ستہ، فقہ اور اصول فقہ کی مشہور و معروف کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کی ایک سنہری کڑی سنن ابن ماجہ جو صحائح ستہ میں سے ایک ہے، باب نمبر 69 باب الصلاۃ فی الثوب الواحد، ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا بیان۔ یعنی اگر کسی شخص کے پاس صرف ایک کپڑا ہو تو وہ اس کو پہن کر نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں، اس کا بیان۔ حدیث نمبر 1047 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ وہشام بن عمار قال حدثنا سفیان بن عیینہ عن الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ قال اتى رجل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ احدنا یصلی فی الثوب الواحد فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم او کلکم یجد ثوبین۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی ہے جو ایک کپڑے میں نماز پڑھتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس دو کپڑے ہیں؟ یعنی اس قول کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس شخص کے پاس ایک ہی کپڑا ہے تو وہ ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ حدیث نمبر 1048 حدثنا ابو قریب حدثنا عمر بن عبید عن الاعمش عن ابی سفیان عن جابر حدثنی ابو سعید الخدری انه دخل على رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وهو يصلي في ثوب واحد متوشحا به۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اس حال میں کہ آپ ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے تھے، متوشحا به، اور ایک کپڑے میں توشح کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی ایک کپڑے کو لپٹ کر۔ لیکن توشح ایک کیفیت کا نام ہے کہ توشح کہتے ہیں کس کو؟ تو توشح کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی اپنے جو ایک کپڑا ہے اس کو اس طرح لپیٹے کہ اس کے دونوں یہ ہاتھ الگ ہوں، خالی ہوں، اور کپڑا ادھر سے بغل سے نیچے ہوتے ہوا ایسا گردن پہ باندھ دیا جائے، گردن اور اس کے درمیان باندھ دیا جائے مونڈھوں کو چھوڑ کر، اس طرح یہ کھلا ہوا ہو اور باقی اس میں پورے میں کپڑے ہوں۔ تو حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ حدیث نمبر 1049 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا وکیع عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عمر بن ابی سلمۃ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یصلی فی ثوب واحد متوشحا به واضعا طرفیہ علی عاتقیہ۔ یہ حدیث عمر بن ابو سلمہ سے مروی ہے۔ عمر بن ابو سلمہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ربیب، یعنی حضرت سلمہ ام المؤمنین کے یہ لڑکے ہیں جو دوسرے شوہر سے ہیں ان کے۔ تو وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک کپڑے میں توشح کے ساتھ یعنی لپٹے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور وہ توشح کیا تھا تو یہ اس کی تفسیر کر رہے ہیں، واضعا طرفیہ علی عاتقیہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کپڑے کے دونوں کناروں کو اپنے دونوں عاتق پر یعنی مونڈھے کے اوپر رکھے ہوئے تھے اس طرح۔ حدیث نمبر 1050 حدثنا ابو اسحاق الشافعی ابراہیم بن محمد بن عباس حدثنا محمد بن حنظلۃ بن محمد بن عباد المخزومی عن معروف بن مشکان عن عبد الرحمن بن کیسان عن ابیہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یصلی بالبئر العلیٰ فی ثوب۔ عبد الرحمن بن کیسان سے مروی ہے، وہ اپنے والد یعنی کیسان سے روایت کرتے ہیں۔ کیسان کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اوپر والے علاقے کے کنویں کے پاس ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ حدیث نمبر 1051 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا محمد بن بشر حدثنا عمرو بن کثیر حدثنا ابن کیسان
عن ابیہ قال رأیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یصلی الظہر والعصر فی ثوب واحد متلببا بہ، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک کپڑے میں لپٹ کر ظہر اور عصر کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، یعنی ایک کپڑے کو اپنے اوپر لپیٹ کر ظہر اور عصر کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ان پانچوں حدیثوں سے جو مسئلہ نکھر کر سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر کسی شخص کے پاس کپڑے نہیں ہیں، ایک کپڑا ہے اور وہ کپڑا ایسا ہے جو اس کے سطر کو ڈھانپ سکتا ہے، اور سطر کو ڈھانپنے کے علاوہ یعنی مرد میں ناف سے لے کر، یعنی ناف کے نیچے سے لے کر، ناف سطر میں داخل نہیں ہے، ناف کے بعد سے فوراً بعد سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، یعنی گھٹنا مکمل طور پر ڈھک جائے، اتنا ڈھانپنا، اتنا چھپانا یہ مرد کے اوپر فرض ہے۔ اگر اتنا کپڑا ہے یا اس سے زیادہ کپڑا ہے تو اس پورے کپڑے کو پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے اس کے لیے، اور وہ نماز پڑھ سکتا ہے بشرطے کہ اس کے پاس اس سے زیادہ کپڑا نہ ہو۔ اگر کسی کے پاس زیادہ کپڑا ہے، دو کپڑے ہیں، تو وہ اس طرح ایک کپڑے میں نماز پڑھے گا تو نماز تو ہو جائے گی لیکن ادب کے خلاف ہے، کیونکہ جب ہمارے پاس کپڑا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جمیل ہے اور اللہ تبارک و تعالی جمال کو پسند فرماتا ہے، یعنی ادب کے ساتھ جتنا خوبصورت آدمی بن سکے سنور کر نماز پڑھنے کے لیے جائے وہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ رب کی بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں، عام لوگوں سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو بہت آدمی بن سنور کے جاتا ہے، تو رب کی بارگاہ میں تو اور زیادہ ہمیں اچھے انداز میں جانے کی ضرورت ہے۔ تو اگر کسی کے پاس بالکل کپڑا نہیں ہے، یعنی ایک شخص مان لیجیے ایسا ہے جو نماز پڑھنے کے لیے اس کے پاس بالکل کپڑا نہیں ہے، ننگا ہے وہ، اور کوئی ایسی چیز بھی نہیں مل رہی ہے جس سے وہ ڈھک کر یعنی سطر کو چھپا کر نماز پڑھنے کے لیے جا سکے، تو ایسے شخص کے اوپر بھی نماز معاف نہیں ہے، ایسے شخص پر بھی نماز فرض ہے، اور صرف اس کے پڑھنے کا انداز الگ ہو جائے گا کہ اب وہ رکوع سجدے والی نماز کو رکوع سجدے کے ساتھ نہیں پڑھے گا بلکہ اشارے سے پڑھے گا، تاکہ کچھ تو سطر پوشی ہو سکے، بیٹھ کر اشارے سے پڑھے گا تاکہ کچھ سطر چھپے، یعنی جو عورت ہے جس کو شرمگاہ کہتے ہیں، چھپانے کی چیز ہے، اس کو کسی حد تک چھپا کر نماز کو پڑھے، یعنی ہر حال میں نماز پڑھنا ہے۔ باب نمبر 70، باب سجود القرآن، قرآن کے سجدوں کا بیان، یعنی آیت سجدہ جو آتی ہے، سجدہ تلاوت جو ہم کرتے ہیں قرآن کریم میں پڑھنے کے بعد، ان کا بیان۔ حدیث نمبر 1052، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا قرأ ابن آدم السجدۃ فسجد اعتزل الشیطان یبکی یقول یا ویلہ امر ابن آدم بالسجود فسجد فلہ الجنہ وامرت بالسجود فابیت فلی النار۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ابن آدم یعنی آدم کی اولاد یعنی ایک انسان سجدہ تلاوت کو تلاوت کرتا ہے، آیت سجدہ کی تلاوت کرتا ہے، پھر وہ سجدہ کرتا ہے تو شیطان اس کے پاس سے ہٹ کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے میرے لیے خرابی ہو کہ اس آدم کے بچے کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کیا اور اس کے بدلے میں اسے جنت ملے گی، اور مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا، ابلیس سے بھی کہا تھا کہ تم بھی سجدہ کرو، تو میں نے انکار کر دیا تو میرے لیے جہنم ہے۔ تو اس حدیث سے صاف طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم آیت سجدہ کی تلاوت کریں تو ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم سجدہ کریں تاکہ شیطان روئے اور شیطان اپنے اوپر افسوس کرے۔ اب یہ بات کہ کہاں کہاں آیت سجدہ ہے، کتنی جگہوں پر قرآن میں آیت سجدہ ہے، اس بارے میں فقہائے کرام کا اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 11 آیت سجدہ ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 15 آیت سجدہ ہے، اور امام شافعی اور امام اعظم یہ دونوں کہتے ہیں کہ 14 آیت سجدہ ہیں، لیکن امام شافعی کہتے ہیں کہ سورہ حج میں 2 آیت سجدہ ہیں، اور امام اعظم سورہ حج میں 2 آیت سجدہ ہے، اور سورہ صاد میں جو آیت سجدہ ہے جس کو آیت سجدہ مانتے ہیں امام شافعی اس کا انکار کرتے ہیں۔
اور امام اعظم سورہ صاد والی آیت سجدہ کو مانتے ہیں، آیت سجدہ، اور امام شافعی اس کو نہیں مانتے، اور امام اعظم کہتے ہیں کہ سورہ حج میں جو آیت سجدہ ہے، دوسری آیت سجدہ، وہاں پر سجدہ کرنا واجب نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فقہاء کرام میں یہ بھی اختلاف ہو گیا کہ آیت سجدہ کی تلاوت کرنے کے بعد سجدہ کرنا واجب ہے یا سنت۔ تو امام اعظم اور امام اسحاق، امام احمد کی بھی ایک روایت میں یہ ہے کہ سجدہ کرنا یہ واجب ہے آیت سجدہ کی تلاوت کرنے کے بعد یا سننے کے بعد، اور امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کا بھی ایک قول یہ ہے کہ سجدہ کرنا یہ سنت ہے، واجب نہیں۔ اور اس کی وجہ میں نے اپنی دوسری نشستوں میں بھی بتائی ہے کہ امام شافعی اور امام مالک کے یہاں واجب کا مطلب ہوتا ہے فرض، جو کہ دلیل قطعی الثبوت، قطعی الدلالت دلیل سے ثابت ہو، اس سے فرض ثابت ہوتا ہے۔ اور امام اعظم کے یہاں واجب، فرض اور سنت تین الگ الگ اصطلاح ہیں جو امام شافعی کے یہاں نہیں ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ فرض اور واجب دو ایک چیز ہے، یعنی ان کے یہاں قطعی الدلالت، قطعی الثبوت، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس قرآن کی آیت یا جس حدیث سے ہم ثابت کر رہے ہیں کوئی حکم، تو اگر وہ آیت متواتر ہے، اگر وہ حدیث متواتر، آیت تو ہے ہی تمام متواتر، اگر وہ حدیث متواتر ہے تو ایسی صورت میں اس سے فرض ثابت کیا جا سکتا ہے، جب کہ وہ آیت اسی چیز پر دلالت بھی کر رہی ہو۔ ثبوت تو ہوا کہ یہ آیت ہے یا یہ حدیث متواتر ہے، تو ثابت تو ہو گئی قطعی طور پر، اس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے حدیث رسول ہونے میں، لیکن پھر وہ چیز اس آیت سے ثابت ہو رہی ہو ڈائریکٹلی، تب ایسی صورت میں وہ فرض ادا ہوتا ہے، جیسے کہ اقیم الصلاۃ سے نماز کا ثبوت ہوتا ہے ایک دم ڈائریکٹلی طور پر کہ نماز پڑھنے کا حکم ہے، ایسا۔ اور اگر قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت نہ ہو تو امام شافعی کے ہاں وہ، یعنی دونوں میں سے کوئی ایک چیز نہ ہو تو امام شافعی کے ہاں وہ سنت ہوتی ہے، واجب نہیں، کیونکہ ان کے ہاں واجب اور فرض ایک ہی معنی میں ہے۔ اور امام اعظم فرماتے ہیں کہ قطعی الدلالت اور قطعی الثبوت، یعنی ثابت بھی ہو اور وہ آیت یا وہ حدیث اس پر دلالت بھی کر رہی ہو، یعنی متواتر ہونے کے بعد بھی اس پر وہ آیت دلالت کر رہی ہو، تو اس سے فرض ثابت ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی چیز قطعی الثبوت تو ہو لیکن ظنی الدلالت ہو، تو اسی صورت میں اس سے واجب ثابت ہوتا ہے، یعنی متواتر ہے لیکن اس آیت سے یا اس حدیث سے یہی حکم ثابت ہو رہا ہے، اس میں ایک دم کھلے طور پر نہ ہو، ڈائریکٹلی سمجھ میں نہ آ رہا ہو، تو ایسی صورت میں وہ چیز واجب ہوتی ہے۔ اور اگر ایک حدیث ایسی ہے جو متواتر نہیں ہے بلکہ حدیث مشہور ہے، اور اس سے کوئی چیز ثابت ہو رہی ہے جس کو بولتے ہیں ظنی الثبوت اور ظنی الدلالہ، تو اس سے سنت کا ثبوت ہوتا ہے۔ یہ امام اعظم کے ہاں تین درجے ہیں، لیکن امام شافعی کے ہاں اور امام مالک کے ہاں 2 درجے ہیں، تو جس کی وجہ سے امام شافعی اور امام مالک کہتے ہیں کہ سنت ہے سجدہ کرنا آیت سجدہ کی تلاوت کے بعد، اور امام اعظم کہتے ہیں کہ واجب ہے۔ اس کی تفصیل ان احادیث میں آ رہی ہے۔ حدیث نمبر 1053، حدثنا ابو بکر بن خلاد الباہلی حدثنا محمد بن یزید ابن خنیس عن الحسن ابن محمد ابن عبید اللہ ابن ابی یزید قال قال علی ابن جریج یا حسن اخبرنی جدک عبید اللہ ابن ابی یزید عن ابن عباس قال كنت عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فأتاه رجل فقال إني رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني يصلي إلى أصل شجرة فقرأت السجدة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها تقول اللهم احطط عني بها وزرا واكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك ذخرا۔ حسن بن محمد بن عبید اللہ بن ابو یزید سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ مجھ سے ابن جریج نے کہا کہ اے حسن، مجھے تمہارے دادا یعنی عبید اللہ بن ابو یزید نے بتایا ہے۔ وہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا، ان کے پاس ایک شخص آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے گزشتہ رات خواب میں دیکھا ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں کسی درخت کی جڑ کے پاس، یعنی درخت کی جڑ کے پاس، یعنی درخت کے نیچے میں نماز پڑھ رہا ہوں،
تو نماز کی حالت میں نے آیت سجدہ کی تلاوت کی، تو جب آیت سجدہ کی تلاوت کی تو میں نے سجدہ کیا، تو میرے سجدے کو دیکھ کر درخت نے بھی سجدہ کیا۔ اب وہ سجدے میں کیا بول رہا تھا وہ درخت، وہ میں نے سنا، وہ کہہ رہا تھا اللہم احطط عنی بہا وزرا، اے اللہ مجھ سے اس سجدے کی وجہ سے میرے گناہ کو جھاڑ دے۔ ایک درخت کہہ رہا ہے یا اللہ اس سجدے کی وجہ سے، اس سجدے کو کرنے کی وجہ سے میرے گناہ مجھ سے جھاڑ دے، میرے گناہ ختم کر دے۔ وَاکْتُبْ لِی بِہَا اجرا، اور اس سجدے کی وجہ سے، اس سجدے کو کرنے کی وجہ سے میرے لیے تو اجر لکھ دے، میرے لیے تو ثواب لکھ۔ وَاجْعَلْهَا لِی عِندَکَ ذُخْرًا، اور یا اللہ اس سجدے کو تو اپنے پاس میرے لیے سرمایہ بنا، میری پونجی بنا۔ یہ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ قرأ السجدۃ فسجد فسمعته يقول في سجوده مثل الذي اخبره الرجل عن قول الشجرہ۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے سجدہ تلاوت، آیت سجدہ کی تلاوت کی، آپ نے سجدہ فرمایا، میں سن رہا ہوں کہ وہ اپنے سجدے میں ایسا ہی کہہ رہے تھے جیسا کہ اس آدمی نے آپ کو بتایا درخت کے بارے میں۔ یہ حدیث نمبر 1054، حدثنا علی بن عمرو الانصاری حدثنا یحییٰ بن سعید الاموی عن ابن جریج عن موسیٰ بن عقبہ عن عبداللہ بن الفضل عن الاعرج عن ابی رافع عن علی ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان اذا سجد قال اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت انت ربی سجد وجہی للذی شق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے تو یہ دعا پڑھتے تھے اللہم لک سجدت، اے اللہ میں نے تیرے لیے سجدہ کیا، وبک آمنت اور تجھ پر ایمان لایا، ولک اسلمت اور تیرے لیے میں نے یعنی تیرے فرما برداری میں نے اپنی گردن جھکائی، تو میرا رب ہے، سجدہ وجہی میرے چہرے نے سجدہ کیا ہے تجھے اس وجہ سے کہ تو نے کان کو یعنی قوت سماعت کو اور قوت بصارت کو، دیکھنے کی قوت اور سننے کی قوت کو تو نے شق کیا اور ہمیں دیکھنے اور سننے کی قوت عطا فرمائی۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تبارک و تعالیٰ بابرکت ہے، کیا ہی اچھا ہے، بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ یہ باب نمبر 71 ہے، باب عدد سجود القرآن، قرآن کے سجدوں کی تعداد کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1055، حدثنا حرملۃ بن یحییٰ المصری حدثنا عبداللہ بن وہب اخبرنی عمرو بن الحارث عن ابن ابی ہلال عن عمر الدمشقی عن ام الدرداء قالت حدثني ابو الدرداء انه سجد مع النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 11 سجدۃ منهن النجم۔ ام درداء سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ مجھے ابو درداء نے بتایا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ 11 سجدے کیے ہیں، ان میں سے ایک سورہ نجم کا بھی سجدہ ہے، سورہ نجم یعنی والنجم اذا ہوا، اس صورت میں۔ تو حضرت ابو درداء سے جو یہ حدیث مروی ہے اس میں یہ ہے کہ انہوں نے 11 سجدے کیے۔ فقہا اور مفسرین محدثین اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو درداء نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے جو نمازیں پڑھیں یا تو اس میں 11 ہی سجدوں کو انہوں نے پایا، لیکن انہوں نے کہا کہ سورہ نجم میں سورہ نجم میں بھی سجدہ ہے، یہ ان سے شاید یا کسی راوی سے اس میں خلل واقع ہوا ہے، کیونکہ سورہ نجم میں سجدے کی بات کسی بھی روایت میں نہیں آتا ہے۔ اس حدیث کے بارے میں محدثین یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جتنی نمازیں پڑھیں اور اس میں جتنی آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، ہو سکتا ہے اس میں 11 سجدے ہی انہیں ملے ہوں، کیونکہ دوسری جو حدیثیں آ رہی ہیں اور بخاری اور مسلم کی جو دوسری حدیثیں ہیں اس سے صاف طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ بعد میں جو سورہ نجم میں ہے، پھر اس کے بعد 30ویں پارے میں جو 2 صورتیں ہیں، ایک تو سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق ہے اس میں ہے، اور ایک اذا السماء انشقت جو سورہ ہے
ان تینوں میں وہ 2 صورتیں اور ایک سورہ نجم، ان تینوں میں بھی ایک الگ 3 اور سجدے ہیں، ٹوٹل ملا کر 14 سجدے ہوتے ہیں، 11 اور 3 14 یہ دوسری روایتوں سے ثابت ہے۔ تو اس کی توجیح مفسرین نے اس طور پر کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو درداء نے صرف 11 ہی سجدے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ پائے تھے۔ دوسری حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 1056، حدثنا محمد بن یحییٰ حدثنا سلیمان بن عبد الرحمن الدمشقی حدثنا عثمان بن فائد حدثنا عاصم بن رجاء بن حیوہ عن المہدی بن عبد الرحمن بن عیینہ ابن خاطر قال حدثتني عمتي الدرداء عن ابي الدرداء قال سجدت مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 11 سجدة ليس فيها من المفصل شيء، الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج وسجدة الفرقان وسليمان سورة النمل والسجدة وفي صاد وسجدة الحواميم۔ حضرت مہدی بن عبد الرحمن بن عیینہ بن خاطر سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ مجھے میری پھوپھی الدرداء نے بتایا، وہ روایت کرتی ہیں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ 11 سجدے کیے، لیس فیہا من المفصل شیء، کہ ان سجدوں میں مفصل میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ مفصل وہ حدیث میں طوال جو مفصل یعنی جیسے سورہ نجم کے بعد سے جتنی بھی ادھر کی صورتیں ہیں وہ طوال مفصل میں آتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ تو حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی صورت یعنی مفصل کی کسی بھی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سجدہ نہیں فرمایا، یہ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں۔ اور وہ کون سی صورتیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا سورہ اعراف، سورہ رعد، سورہ نحل، سورہ بنی اسرائیل، سورہ مریم، سورہ حج، سورہ سجدۃ الفرقان یعنی سورہ فرقان، سورہ نمل یعنی سلیمان علیہ السلام کا جس میں واقعہ ہے، سورہ سجدہ، سورہ صاد، اور باقی حامیم سے جتنی بھی صورتیں ہیں ان کا سجدہ، ان میں جہاں جہاں سجدہ ہے۔ یہ کل 11 سجدے جو حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے کیے۔ حدیث نمبر 1057 میں حدثنا محمد بن یحییٰ حدثنا ابن ابی مریم عن نافع بن یزید حدثنا الحارث بن سعید العتقی عن عبداللہ بن منین من بنی عبد کلال عن عمرو بن العاص ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اقرأہ 15 سجدة فی القرآن منها 3 فی المفصل وفی الحج سجدتین۔ حضرت عمرو بن عاص سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں قرآن میں 15 سجدے پڑھائے، یعنی 15 سجدوں کی تعلیم دی، اور انہی میں مفصل کے 3 سجدے ہیں اور سورہ حج میں 2 سجدے۔ مفصل کے 3 سجدے یعنی سورہ نجم میں 1 سجدہ، سورہ انشقاق اذا السماء انشقت کا 1 سجدہ، اور سورہ اقرأ باسم ربک الذی سورہ علق کا 1 سجدہ۔ یہ کل 3 سجدے وہ، اور ادھر باقی 12 سجدے اور ٹوٹل 15 سجدے، یعنی سورہ حج کا 2 سجدہ۔ حدیث نمبر 1058 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا سفیان بن عیینہ عن ایوب ابن موسیٰ عن عطاء بن مینا عن ابی ہریرہ قال سجدنا مع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی اذا السماء انشقت وقرأ باسم ربک الذی خلق۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اذا السماء انشقت اور اقرأ باسم ربک الذی میں سجدہ کیا ہے۔ حدیث نمبر 1059 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا سفیان بن عیینہ عن یحییٰ بن سعید عن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزیز عن ابی بکر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ہشام عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجد فی اذا السماء انشقت۔ یہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اذا السماء انشقت میں سجدہ کیا ہے۔ قال ابو بکر بن ابی شیبہ، حضرت ابو بکر بن ابو شیبہ کہتے ہیں، یہ مصنف ابن ابی شیبہ جو حدیث کی بہت ہی بڑی کتاب ہے اس کے یہ مصنف ہیں، اور یہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں، یعنی تقریباً صحاح ستہ کے یہ استاد ہیں۔
تو حاضل حدیث من حدیث یحییٰ بن سعید ما سمعت احدا یذکرہ غیرہ، کہ یہ حدیث یحییٰ بن سعید کی ان احادیث میں سے ہے جس کو میں نے ان کے علاوہ کسی سے بھی کہتے ہوئے نہیں سنا ہے۔ اس آخری حدیث کے بارے میں ان کا کمنٹ ہے یہ۔ تو ان تمام حدیثوں کو دیکھا جائے تو کچھ حدیثیں ایسی ہیں، یعنی کہ بعد کی حدیث میں ایک میں ہے کہ 15 سجدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، اور باقی میں ہے کہ 11 سجدے کیے۔ تو حضرت امام شافعی اور امام اعظم 14 سجدے کے قائل ہیں، باقی امام مالک اور امام احمد حدیث کے ظاہر کو لیتے ہوئے 15 سجدوں کے قائل ہیں کہ قرآن میں 15 سجدے ہیں۔ امام شافعی نے جو 14 سجدوں کی بات کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سجدہ کرنے کا جو حکم ہے، تو سجدہ کرنا اس لیے ہمارے لیے ہے کہ یعنی جہاں پر بھی شکر کا سجدہ ہو، جہاں پر ہمیں کوئی شکریہ ادا کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں سجدہ کرنے کا حکم ہے، وہ آیت سجدہ میں ہے۔ لیکن جب حضرت داؤد علیہ السلام انہوں نے جو سجدہ کیا ہے وہ نعمت پر سجدہ ہے ان کے، اور وہاں پر ہمیں سجدہ کرنے کا حکم نہیں ہے، اسی لیے ہم اس سجدے کو نہیں کریں گے، ٹھیک۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا ہے، یعنی سجدہ نہیں کریں گے کا مطلب وہ سنت نہیں مانتے اس سجدے کو، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جو مانتے ہیں 14 سجدے، تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جہاں سجدہ کیا ہے وہ سجدہ شکر ہے، اور شکر ہمیں بھی بجا لانے کا حکم ہے، اسی لیے ہم سجدہ کریں گے۔ اور واجب جو امام اعظم کہتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ فما لہم لا یؤمنون اذا قرئ علیہم القرآن لا یسجدون، کہ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے۔ تو اس آیت کریمہ کو لے کر حضرت امام اعظم فرماتے ہیں کہ اس آیت میں عدم ایمان یعنی ایمان نہ ہونے کو یہ سجدہ نہ کرنے کے مقابل قرار دیا گیا ہے، اور عدم ایمان سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ سجدہ کیوں نہیں کرتے اگر تمہارے پاس ایمان ہے تو، اور ایسی مثال اس وقت ہو سکتی ہے جب کہ کسی چیز کو واجب کیا جا رہا ہو، اسی لیے ہم سجدہ تلاوت کو یعنی آیت سجدہ کی تلاوت کے بعد سجدہ کرنے کو واجب مانتے ہیں۔ باب نمبر 72، باب و اتمام الصلاۃ، نماز کو مکمل کرنے کا بیان۔ اتمام الصلاۃ کا مطلب یہ ہوا یعنی نماز کو مکمل طور پر پڑھو، کامل انداز میں پڑھو جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، یا پھر یہ کہ اگر اس میں کوئی غلطی ہوئی تو پھر سے آپ کو پڑھنا ہوگا۔ یعنی اس باب میں تعدیل ارکان کو بیان کیا جائے گا کہ ہر رکن کو ہم اس انداز سے ادا کریں کہ پہلے ایک رکن سے جب ہم فارغ ہو جائیں تو اگلے رکن کو ادا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ابھی ہم ایک رکن میں ہیں اور صحیح سے اس رکن کو ہم نے انجام نہیں دیا کہ دوسرے رکن کی طرف چلے گئے، یعنی ہم ابھی رکوع سے صحیح سے اٹھے نہیں کہ سجدے کی طرف بڑھ گئے، تو اس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 1060، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا عبداللہ بن نمیر عن عبید اللہ بن عمر عن سعید بن ابی سعید عن ابی ہریرہ ان رجلا دخل المسجد فصلى ورسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی ناحیۃ من المسجد فجاء فسلم فقال وعلیک فرجع فصلی فإنک لم تصلی فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال وعلیک فرجع فصلی فإنک لم تصلی بعد قال فی الثالثہ فعلمنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع راسك حتى تستوي قاعدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور اس نے نماز پڑھی، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مسجد کے کسی کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے اور اس نے سلام عرض کی، آپ نے جواب دیا اور فرمایا جاؤ پھر نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ وہ شخص واپس جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پھر آ کر سلام کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں واپس جاؤ، دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ پھر اسی طرح تیسری مرتبہ بھی ہوتا ہے،
جب تیسری مرتبہ وہ نماز پڑھ کر آتا ہے، سلام کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ پھر مجھے بتا دیجئے کہ میں کیسے نماز پڑھوں۔ آپ نے فرمایا جب تم نماز کے لیے تیار ہو، نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اچھے سے وضو کرو، پھر قبلہ کی جانب متوجہ ہو کر تکبیر کہو اللہ اکبر، یعنی نیت کرتے ہوئے، پھر جو تمہیں قرآن میں سے میسر آئے، جو تمہیں یاد ہو وہ پڑھو، پھر رکوع کرو یہاں تک کہ مکمل طور پر رکوع سے اطمینان ہو جائے، پھر اپنے سر کو اٹھاؤ یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ سجدہ کر لو، پھر اپنے سر کو اٹھاؤ یہاں تک کہ تم اطمینان کے ساتھ برابر ہو کر بیٹھ جاؤ، یعنی ہر ہڈی اپنی اپنی جگہ پر پہنچ جائے، پھر ایسے ہی اپنے پوری نماز میں کرو۔ یعنی ایک رکعت بتا دی، اسی طرح جتنی بھی رکعتیں پڑھنا ہے اسی طرح پڑھو۔ اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایک انسان جب نماز پڑھے تو اطمینان کے ساتھ سب رکن کو ادا کرے، لیکن اب کہنا یہ ہے کہ کیا یہ ایسا کرنا یہ فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ فرض ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس حدیث کے ظاہر پر عمل کرتے ہوئے حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ایسا کرنا یعنی تعدیل ارکان یہ فرض ہے، ہر رکن کو صحیح سے اطمینان کے ساتھ ادا کرنا یہ فرض ہے۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا یہ واجب ہے۔ واجب ہے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر اس کو چھوڑ دیا تو اس کو پھر سے نماز پڑھنی ہوگی، اور انجانے میں اگر چھوٹ جائے بھول سے تو یہ نماز واجب الادا سجدہ سہو سے بھی مکمل کی جا سکتی ہے، لیکن اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو دوبارہ اس کو نماز پڑھنی پڑے گی۔ دلیل یہ ہے کہ اسی بارے میں دوسری حدیث جو آتی ہیں دوسری کتابوں میں بھی، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ان میں کسی طرح کی کمی کرو گے تو نماز کامل نہ ہوگی۔ وہ میں حدیث پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، امام ترمذی روایت کرتے ہیں، حضرت رفاعہ بن رافع سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پوری حدیث کو بیان کرنے کے بعد ہے، فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ، اگر تم نے ایسا کر لیا تو تمہاری نماز مکمل ہو گئی۔ وَإِنِ انتقصت مِنْهُ شَيْئًا، وَإِنِ انتقصت مِنْهُ شَيْئًا انتقصت من صلاتك، اگر تم نے ایسا کر لیا یعنی کہ تعدیل ارکان کے ساتھ اگر تم نے اپنی پوری نماز ادا کر لی تو تمہاری نماز مکمل ہوئی، اور اگر تم نے ان میں سے کوئی بھی چیز کم کر دی تو تمہاری نماز میں کمی ہوئی۔ اور نماز میں کمی فرض کو چھوڑنے سے نہیں ہوتی بلکہ واجب کے چھوڑنے سے نماز میں کمی ہوتی ہے، فرض کو چھوڑنے سے نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ فرض کو چھوڑنے سے نماز باطل اور فاسد ہوتی ہے، اور واجب کو چھوڑنے سے نماز میں کمی ہوتی ہے، جس کا ازالہ، جس کو اس کمی کو دور کیا جا سکتا ہے سجدہ سہو سے، اگر بھول کر ہوا ہو تو، اور اگر جان بوجھ کر کیا ہے تو دوبارہ اس کو پڑھنا پڑے گا۔ یہ حدیث نمبر 1061، حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو عاصم حدثنا عبد الحمید بن جعفر حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت ابا حمید الساعدی في 10 من اصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيهم ابو قتادة فقال ابو حمید انا اعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قالوا لما فوالله ما كنت باكثرنا له تبعة ولا اقدمنا له صحبة قال بلى قالوا فاعرض
قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ويقر كل عضو منه في موضعه ثم يقرأ ثم يكبر ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه معتمدا لا يصب رأسه ولا يقنع معتدلا ثم يقول سمع الله لمن حمده ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه حتى يقر كل عظم إلى موضعه ثم يهوي إلى الأرض ويجافي بين يديه عن جنبيه ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ثم يسجد ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى حتى يرجع كل عظم منه إلى موضعه ثم يقوم فيصنع في الركعة الأخرى مثل ذلك ثم إذا قام من الركعتين رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع عند افتتاح الصلاة ثم يصلي بقية صلاته هكذا حتى إذا كانت السجدة التي ينقضي فيها التسليم أخر إحدى رجليه وجلس على شقه الأيسر متوركا قالوا صدقت هكذا كان يصلي رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محمد بن عمرو بن عطا سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے ابو حمید ساعدی کو 10 صحابہ کرام کی مجلس میں، جن میں حضرت ابو قتادہ بھی ہیں، کہتے ہوئے سنا۔ کیا کہا حضرت ابو حمید نے کہ میں تم میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز کو جانتا ہوں، یعنی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں تم سے زیادہ علم ہے۔ تو صحابہ کرام نے، جو 10 صحابہ کرام تھے، انہوں نے فرمایا کیوں، یعنی تم کو ہم سے زیادہ کیسے علم ہے؟ خدا کی قسم، نہ تم ما کنت باکثرنا لہ تبعۃ، نہ تم ہم سے زیادہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہو، اور نہ ہی تم ہم سے پرانے صحابی ہو، یعنی پہلے ہم ایمان لائے ہیں، پہلے ہم ان صحابی ہیں۔ تو حضرت ابو حمید نے فرمایا کیوں نہیں، بے شک آپ لوگ ہم سے پہلے ہیں۔ تب صحابہ کرام نے کہا ٹھیک ہے، پیش کرو کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو تکبیر کہتے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند فرماتے یہاں تک کہ ان کو دونوں مونڈھوں تک اٹھاتے۔ وَيَقِرَّ كُلُّ عُضْوٍ مِّنْهُ فِي مَوْضِعِهِ، اس حال میں کہ آپ کا ہر عضو اپنی جگہ پر رہتا برقرار۔ پھر آپ قرات کرتے، پھر تکبیر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے یہاں تک کہ انہیں دونوں شانوں کے مقابل کرتے، پھر رکوع کرتے اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنے گھٹنوں پر جم کر پکڑ کر رکھ لیتے، اپنے سر کو نہ جھکاتے اور نہ ہی اٹھاتے بلکہ اعتدال کے ساتھ رکھتے رکوع میں، پھر کہتے سمع اللہ لمن حمدہ اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے یہاں تک کہ ان کو دونوں مونڈھوں کے مقابل کرتے، حتی یقر کل عظم من الی موضعہ، یہاں تک کہ جب پوری ہڈیاں اپنی جگہ پر پہنچ جاتی پھر وہ زمین کی طرف جھکتے اور اپنے دونوں ہاتھوں اور دونوں پہلوؤں کے درمیان کشادہ کر دیتے، یعنی سجدہ کرتے تو دونوں ہاتھوں اور دونوں پہلوؤں کے درمیان جگہ خالی چھوڑتے ہوئے سجدہ کرتے، یعنی چمٹا کر سجدہ نہیں کرتے، چپکا کر۔ ثم یرفع راسہ، پھر اپنے سر کو اٹھاتے اور ویثنی رجلہ الیسریٰ، اور اپنے بائیں پیر کو گرا دیتے، پھر اس پر بیٹھتے اور اپنے دونوں پاؤں کی انگلیوں کو کھول دیتے جب سجدہ کرتے، یعنی پورا انگلیوں کو کھول کر ایسے سجدے میں جاتے۔ پھر آپ تکبیر کہتے اور بیٹھتے اپنے بائیں پیر پر یہاں تک کہ آپ کی ہر ہڈی اپنی جگہ پر پہنچ جاتی، یعنی اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ پھر کھڑے ہوتے، ایسے ہی دوسری رکعت میں بھی کرتے پہلی رکعت ہی کی طرح۔ پھر جب آپ دونوں رکعت سے کھڑے ہو جاتے تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو مونڈھوں تک اٹھاتے، مونڈھوں کے مقابل اٹھاتے جیسا کہ نماز کے شروع میں آپ نے کیا تھا۔ پھر باقی نماز اسی طرح پڑھتے یہاں تک کہ جب وہ سجدہ کرتے جس میں کہ سلام پھیرنا ہے، یعنی آخری سجدہ، تو آپ اب بیٹھنے کا طریقہ کیا ہوتا؟ تو کہہ رہے ہیں اخر احدی رجلئی، اپنے دونوں پاؤں میں سے ایک پاؤں کو پیچھے کر لیتے اور اپنے بائیں پہلو پر بیٹھ جاتے، متورکن، تورک کرتے ہوئے، یعنی بائیں پہلو پر ایسے
टेक देकर बैठ जाते। बाएं पहलू का मतलब हुआ कि यानी सुरीन पर, बाएं सुरीन पर जो गोश्त है उस पर बैठ जाते। तो सहाबा किराम ने फरमाया कि आपने ठीक कहा, ऐसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा करते थे। इसमें जो बात है, एक तो है रफ़अ यदैन के बारे में, जिसके बारे में तफसीली बहस रफ़अ यदैन के सिलसिले में, रफ़अ यदैन वाली नशिस्त में हो चुकी है। उस बारे में बहस है कि रफ़अ यदैन की जो हदीसें हैं कि नमाज में रफ़अ यदैन करना है या नहीं, इस बारे में बहुत से सहाबा किराम का अमल रफ़अ यदैन का था, बहुत से सहाबा किराम का अमल रफ़अ यदैन ना करने का था। दोनों तरह की हदीसें हैं, दोनों तरफ के अमल करने वाले सहाबा किराम में रहे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दोनों तरीक़े भी साबित हैं। इस बारे में अगर तफसील के साथ रफ़अ यदैन के सिलसिले में अगर आपको मालूम करना हो तो मौलाना क़मर अहमद अशरफ़ी का एक वीडियो रफ़अ यदैन के सिलसिले में ही यूट्यूब पर है, आप उसे देख सकते हैं, जिसमें तकरीबन पौने 2 घंटे बहस की गई है इसी बारे में। हदीस नंबर 1062, हद्दसना अबू बकर इब्न अबी शैबा हद्दसना अब्दत इब्न सुलैमान अन हारिसता इब्न अबी रिजाल अन अमरता क़ालत सअल्तु आयशता कैफ़ कानत सलातु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ालत कान नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा तवद्दा फ़वदअ यदैहि फ़िल इनाइ सम्मल्लाह व युस्बिगुल वज़ूअ सुम्मा यक़ूमु मुस्तक़बिलल क़िबलति फ़युकब्बिरु व यरफ़अु यदैहि हिज़ा मनकिबैहि सुम्मा यरकअु फ़यज़अु यदैहि अला रुकबतैहि व युजाफ़ी बिअदुदैहि सुम्मा यरफ़अु रअसहु फ़युक़ीमु सुल्बहु व यक़ूमु क़ियामन हुवा अतवलु मिन क़ियामिकुम क़लीला सुम्मा यस्जुदु फ़यज़अु यदैहि तिजाहल क़िबला व युजाफ़ी बिअदुदैहि मस्तताअ फ़ीमा रअयतु सुम्मा यरफ़अु रअसहु फ़यजलिसु अला क़दमिहिल युस्रा व यनसिबुल युमना व यकरहु अन यस्क़ुता अला शिक़्क़िहिल अयसर। अमरा से मरवी है, कहती हैं कि मैंने हज़रत आयशा से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नमाज़ कैसी थी, तो आपने फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब वज़ू फरमाते तो अपने हाथों को बर्तन में डालते बिस्मिल्लाह कहते हुए, फिर मुकम्मल तौर पर आप इसबाग़ के साथ वज़ू करते। यानी इसबाग़ का मतलब ये होता है कि वज़ू जब करते तो जैसे इतना धोना फ़र्ज़ है तो थोड़ा बढ़ा कर धोते, पाँव में गट्टे तक जो हड्डियाँ निकली होती हैं वहाँ तक धोना फ़र्ज़ है, थोड़ा ऊपर तक धोते। इसको इसबाग़ कहते हैं कि जितना धोना उससे थोड़ा ऊपर से धोया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो वज़ू में इसबाग़ करेगा यानी बढ़ाकर जो धोएगा तो कल क़यामत के दिन वो हिस्सा उसका रोशन होगा, चमकदार होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसबाग़ के साथ वज़ू फरमाते, फिर क़िबले की जानिब मुतवज्जे होकर खड़े हो जाते और तकबीर कहते और अपने हाथों को मोंढों के मुकाबिल उठाते, फिर रुकू करते तो अपने हाथों को घुटनों पर रखते और पहलुओं से जुदा कर लेते। फिर आप अपना सर उठाते तो अपनी पीठ सीधी कर लेते और मुकम्मल तौर पर खड़े हो जाते। हुआ अतवलो मिन क़ियामिकुम क़लीला, कितनी देर खड़े होते थे, तो तुम लोग जितनी देर खड़े होते हो उससे थोड़ा ज़्यादा खड़े होते थे। यानी वो बता रहे हैं कि आजकल जैसे हज़रत आयशा बता रही हैं कि अभी जो रिवाज है कि लोग खड़े होते हैं फ़ौरन सजदे में चले जाते हैं, उससे थोड़ा ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने क़याम को तवील करते थे। फिर आप सजदा करते तो अपने दोनों हाथों को क़िबला की जानिब रखते थे और अपने दोनों पहलुओं को जुदा रखते थे जितना हो सके, जैसा कि मैंने देखा। फिर आप अपने सर को उठाते फ़यजलिसु अला क़दमिहिल युस्रा, तो सर को जब उठाते तो बैठने की कैफियत क्या होती थी जलसे की, तो कह रहे हैं कि अपने बाएं पैर पर बैठते थे और अपना दाहिना पाँव खड़ा रखते थे। यानी जब हम सजदे से उठें एक सजदा करके भी, तो ऐसा नहीं कि दोनों पाँव को खड़ा रखा जाए और उसी दोनों पाँव पर बैठ जाएं, नहीं, बल्कि एक पाँव जो बायां पाँव है उसको गिरा दिया जाए और दायां यानी लेफ़्ट लेग को, लेफ़्ट फुट जो है उसको गिरा दिया जाए और राइट फुट जो है उसको खड़ा रखा जाए, उसकी उंगलियों का पेट ज़मीन पर लगा हुआ हो और फिर लेफ़्ट फुट पर ही बैठा जाए, लेफ़्ट कदम जो है बायां कदम उस पर बैठें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लेफ़्ट कदम पर बैठ जाते और राइट कदम जो था उसको खड़ा करते
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرمایا کرتے تھے کہ اپنے بائیں پہلو کے بل بیٹھا جائے، یعنی کہ بائیں سائڈ جو گوشت کا ٹکڑا ہے اس گوشت کے بل بیٹھا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند فرماتے تھے۔ جیسا کہ عورتوں کے بیٹھنے کا انداز ہے اس طرح بیٹھنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے لیے ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ باب نمبر 73، باب و تقصیر الصلاۃ فی السفر، یہ باب ہے سفر میں نماز کے قصر کرنے کا۔ قصر یعنی کہ جس کو بولتے ہیں قصر، تو سفر میں نماز قصر کی جائے یا نہیں، تو سفر میں کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو سفر میں یہ مسئلہ آئے گا کہ نماز میں قصر ہے کہ نہیں۔ قصر کا مطلب جو 4 رکعت والی نماز فرض ہے اس کو 2 رکعت پڑھنا، یہ یعنی حضر میں جب ہم مقیم رہتے ہیں، کہیں پر ہمارا قیام رہتا ہے، تو ہم جو 4 رکعت جیسے ظہر 4 رکعت، عصر 4 رکعت، عشاء 4 رکعت ہے اس کو 2 رکعت پڑھنے کا۔ تو قصر کیا ہے، قصر کا ثبوت کہاں سے ہوتا ہے، قصر کرنا سنت ہے یا واجب ہے یا اختیار پر ہے، یہ سب باتوں کا بیان ہوگا۔ پھر یہ بیان ہوگا کہ اگر کوئی شخص سفر میں ہے تو 2 نمازوں کو ایک ساتھ جمع کر سکتا ہے یا نہیں، ان سب باتوں کا اگلی بابوں میں بیان ہوگا۔ تو پہلا باب ہے نماز میں قصر کے بارے میں۔ پہلے حدیثیں 1063 حدیث نمبر، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا شریک عن زبید عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ عن عمر قال صلاۃ السفر رکعتان والجمعۃ رکعتان والعید رکعتان تمام غیر قصر علی لسان محمد۔ حضرت عمر سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ سفر کی نماز 2 رکعت ہے، جمعہ بھی 2 رکعت ہے، عید بھی 2 رکعت ہے، اور یہ 2 رکعت یہ پوری ہیں، قصر نہیں ہیں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے۔ مطلب کیا ہوا کہ ہم جو سفر میں 2 رکعت پڑھتے ہیں تو ایسا نہیں کہ ہمیں یہ نہ سوچنا پڑے، ہمیں ایسا نہ لگے کہ ہم آدھی ہی نماز پڑھ رہے ہیں، آدھی نہیں بلکہ یہی پوری نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سفر میں 2 رکعت کو ہی پوری نماز قرار دیا ہے۔ جیسا کہ جمعہ کی جب ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ ظہر تو 4 رکعت تھی تو 2 آج پڑھے تو 2 رکعت کم ہوئی، ایسا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کے لیے 2 رکعت ہمیں بتائی تو 2 رکعت، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کا یہ مطلب۔ لیکن حضرت عائشہ کی جو حدیث آئے گی اس سے صاف طور پر واضح ہو جائے گا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پہلے سفر میں بھی اور حضر میں بھی، یعنی جب ہم گھروں میں ہوتے ہیں، اپنے شہر میں ہوتے ہیں، اس وقت بھی اور سفر میں بھی 2 رکعتیں تھیں، صرف 2 ہی رکعت تھی۔ پھر بعد میں سفر والی جو 2 رکعت ہے اس کو برقرار رکھا گیا اور اپنے جو مقیم ہوتے ہیں اس میں 2 رکعت کا اضافہ کیا گیا۔ حدیث نمبر 1064، حدثنا محمد بن عبداللہ بن نمیر حدثنا محمد بن بشر انبأنا یزید بن زیاد بن ابی الجعد عن زبید عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ عن کعب بن عجرہ عن عمر قال صلاۃ السفر رکعتان وصلاۃ الجمعۃ رکعتان والفطر والاضحى رکعتان تمام غیر قصر علی لسان محمد۔ اس روایت میں بھی حضرت عمر سے مروی ہے، فرماتے ہیں سفر کی 2 رکعتیں، سفر کی نماز کی 2 رکعتیں، جمعہ کی نماز کی 2 رکعتیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی 2 رکعتیں، یہ مکمل ہیں، قصر نہیں ہیں، یعنی آدھی نہیں ہیں، ان میں کمی نہیں کی گئی بلکہ مکمل نماز ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پوری نماز ہے۔ ٹھیک۔ حدیث نمبر 1065، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا عبد اللہ بن ادریس عن ابن جریج عن ابن ابی عمار عن عبداللہ بن بابی عن یعلا ابن امیہ قال سألت عمر بن الخطاب قلت فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا وقد امن الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق اللہ بها علیکم فاقبلوا صدقته۔ یعلا بن امیہ سے مروی کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم نماز میں کمی کرو اگر تمہیں خوف ہو کافروں سے فتنے کا۔ وقد امن الناس، تو لوگ تو مامون ہو گئے، یعنی لوگوں کو تو 4 کے بجائے 2 ہی پڑھنے کو ملیں گے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے بھی تعجب ہوا تھا اس بات سے جس سے تمہیں تعجب ہوا ہے، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا
کہ کیا ہم 4 رکعت نہ پڑھیں جو 2 ہی رکعت کیوں پڑھیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کا صدقہ ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، تو تم اللہ کے صدقے کو قبول کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس حدیث سے یہ سمجھ میں آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رسول اللہ سے دریافت فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ جب ہم 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں تو ہم 2 رکعت کیوں پڑھیں سفر میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے صدقہ دیا ہمیں کہ تم 2 رکعت پڑھو تو اس کو قبول کرو اور 2 ہی رکعت پڑھو۔ حدیث نمبر 1066 حدثنا محمد بن الرمح انبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الله بن ابي بكر بن عبد الرحمن عن أمية بن عبد الله بن خالد انه قال لعبد الله بن عمر انا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن ولا نجد صلاة السفر، فقال له عبد الله ان الله بعث الينا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ولا نعلم شيئا فانما نفعل كما راينا محمدا يفعل۔ امیہ بن عبداللہ بن خالد سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم قرآن میں حضر کی نماز اور صلاۃ خوف یعنی خوف اگر ہو کافر سے تو اس بارے میں تو یہ ہے کہ قصر کرو نماز کو، اور گھر میں ہو تو اس بارے میں بھی ہے کہ ہمیں 4 رکعت پڑھنا ہے، لیکن سفر کی نماز کو ہم قرآن میں نہیں پاتے۔ سفر کی نماز کا حکم جو ہے کہ قصر کرنا یہ ہم قرآن میں نہیں پاتے۔ تو حضرت عبداللہ نے کیا ہی پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا اس وقت جب کہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہم وہی کریں گے جو ہم نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، قرآن میں نہیں ہے پھر بھی ہم نے رسول کو دیکھا ہے کہ سفر کی حالت میں وہ 2 رکعت پڑھتے تھے تو ہم 2 ہی رکعت پڑھیں گے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر وہ ہیں جو سنت رسول پر عمل کرنے کے اتنے خوگر تھے، اتنے عاشق سے تھے سنت رسول کے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے تھے حضرت ابن عمر کی بھی خواہش ہوتی تھی کہ اس راستے سے گزریں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ایسا ہوا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے مکے کو جا رہے تھے، تو وہ راستہ جب رسول کے زمانے میں جو راستہ ہوا کرتا تھا وہ بند ہو گیا تھا، تھوڑا فاصلے سے دوسرا راستہ بن گیا تھا، تو حضرت ابن عمر اس راستے کو چھوڑ کر اس راستے پہ چلے جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جاتے وقت جس راستے سے گئے تھے، اور وہاں پر جا کر اپنے گھٹنے کو، اپنے کپڑے کو ایک جھاڑی کے کانٹے سے ایسے پھنسانے لگے اور پھنسا کے کھینچنے لگے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اے ابن عمر یہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ اپنے کپڑے کو ایک کانٹے میں پھنساتے ہیں اور پھر خود کھینچتے ہیں، ایسا آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب اس راستے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو اس راستے پر ان کا کپڑا پڑا تھا اور وہ کانٹے میں پھنس گیا تھا، تو میں اس سنت کو ادا کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، کیا بات۔ بے شک دوسرا حضرت ابن عمر کا ہی ایک واقعہ ہے، سنت کے کتنے خوگر تھے کہ ایک راستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے اور اب وہ راستہ بند ہو گیا تھا۔ جس راستے سے رسول گزرے تھے اس راستے پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھٹنے میں ایک جگہ پہ چوٹ لگی تھی، اور حضرت ابن عمر وہ راستہ بند ہو گیا، لیکن راستے سے جب جا رہے تھے تو درمیان میں اپنا راستہ چھوڑ کر اس راستے پہ چلنے لگے جو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا راستہ تھا، اور وہاں پہ جا کے اس پتھر سے اپنے پاؤں کو، گھٹنے کو مارنے لگے۔ لوگوں نے پوچھا تو کہا کہ اس راستے سے جب رسول گزر رہے تھے تو یہاں پر ان کے گھٹنے میں چوٹ لگی تھی، میں اس سنت کو ادا کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہیں حضرت ابن عمر۔ تو حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ اگرچہ ہم قرآن میں نماز قصر کے بارے میں نہیں پاتے، سفر میں قصر کرنے کے بارے میں نہیں پاتے، لیکن اللہ نے ہمارے پاس محمد کو بھیجا ہے اور محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو ہم نے جیسا کرتے ہوئے دیکھا ہے ہم وہی کریں گے، اگرچہ کہ وہ چیز قرآن میں ہمیں نہ ملتی ہو، اس لیے کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے جو بھی فرمایا ہے وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی وحی ہے۔ وحی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک وحی مطلوع اور ایک وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی وہ وحی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر نازل فرمائی ہے اپنی بات، تو ان میں سے ایک وحی وہ ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی جیسے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا قرآن نازل فرمایا ہے اور لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں،
تو جس وحی کی تلاوت کی جاتی ہے اس کو بولتے ہیں وحی مطلوع، اور ایک وحی وہ ہے جس کی نماز میں تلاوت نہیں کی جاتی اور وہ ہے حدیث، اس کو بولتے ہیں وحی غیر مطلوع۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو بھی فرمایا کرتے تھے ایک صحابی اس کو لکھا کرتے تھے، تو دوسرے صحابی نے کسی نے کہا کہ حضور بھی انسان ہیں اور تم ان کی ہر بات لکھتے ہو، ضروری نہیں کہ ان کی ہر بات لکھی جائے۔ یہ بات اس صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا مناسب سمجھا کہ یا رسول اللہ کیا میں آپ کی ہر بات کو لکھوں، کیونکہ فلاں شخص کہہ رہے تھے کہ آپ رسول کی ہر بات کو نہ لکھیں کیونکہ وہ بھی ایک انسان ہے۔ اتنا سنا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے اور غصے کے عالم میں آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم محمد کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ اللہ کا کلام ہوتا ہے، سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی جو فرمایا ہے، محمد اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے۔ سبحان اللہ سبحان اور اس کی تصدیق خود قرآن سے ہوتی ہے۔ قرآن میں سورہ نجم میں ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہے جو انہیں دی جاتی ہے۔ بے شک حق حق حق۔ تو حدیث نمبر اس باب کی حدیث نمبر 1067 حدثنا احمد بن عبدہ انبأنا حماد بن زید عن بشر بن حرب عن ابن عمر قال كان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا خرج من هذه المدینہ لم يزد على رکعتین حتى يرجع الینا۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس شہر سے یعنی مدینہ سے نکلتے، یعنی سفر میں نکلتے، تو آپ 2 رکعتوں پر زائد نہیں فرماتے، یعنی 2 رکعتیں ادا فرمایا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ واپس یہاں آ جاتے۔ دوسری حدیث، حدیث نمبر 1068 حدثنا محمد بن عبد الملک بن ابی الشوارب و جبارۃ بن مغلس قال حدثنا ابو عوانہ عن بکیر بن الاخنس عن مجاہد عن ابن عباس قال افترض اللہ الصلاۃ علی لسان نبیکم فی الحضر اربعا وفی السفر رکعتین۔ حضرت مجاہد سے مروی ہے، وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضر میں یعنی کہ اقامت کی حالت میں، مقیم ہونے کی حالت میں 4 رکعتیں تمہارے اوپر نماز فرض کی ہیں اپنے نبی کی زبان پر، اور سفر میں 2 رکعتیں نماز فرض کی ہیں۔ یہ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سفر میں 2 ہی رکعت فرض ہی ہے۔ اب اس پورے باب کا خلاصہ فقہائے کرام کے نظریے سے حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ قصر کرنا یہ اختیار ہے، یعنی نمازی چاہے تو 4 رکعت والی نماز کو 4 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے اور 2 رکعت والی نماز کو 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے، 2 یعنی جو وہ کرنا چاہے کر سکتا ہے، اسے اختیار ہے، گنہگار نہیں ہوگا۔ اور حضرت امام مالک، امام اعظم اور امام احمد بن حنبل یہ تینوں کہتے ہیں کہ سفر کی نماز میں قصر کرنا یعنی 2 رکعت پڑھنا 4 والی نماز کو یہ واجب ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر 4 رکعت پڑھے گا تو اس کی نماز واجب الاعادہ ہوگی، اس کو پھر سے نماز پڑھنی ہوگی، کیونکہ جب 2 ہی رکعت فرض ہے تو 4 رکعت پڑھنے سے وہ نماز نہیں مانی جائے گی۔ 2 رکعت کے بعد اس کو سلام پھیرنا واجب تھا، جو اس نے نہیں کیا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، یعنی پھر سے اس کو پڑھنا پڑے گا اور وہ 2 رکعت ہوگی۔ اور واجب کی دلیل یہ تمام روایتیں ہیں جس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر میں 2 ہی رکعت فرض کی ہے۔ خود حضرت عائشہ نے فرمایا کہ سفر میں 2 رکعت اور حضر میں بھی 2 رکعت تھی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر والی 2 رکعت کو برقرار رکھا اور حضر والی نماز کو 2 کو 4 کر دیا، یعنی سفر میں کمی نہیں، حضر میں بڑھائی گئی ہے نماز۔ اور حضرت ابن عباس سے بھی یہی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔ اور پھر حضرت عمر نے جب یہ پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم 4 کیوں نہ پڑھیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ اللہ کا صدقہ ہے جو اس نے دیا ہے، تم قبول کرو، لہذا اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق ہمیں اللہ کے صدقے کو قبول کر کے 2 ہی رکعت پڑھنا ہے اور 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے۔ باب نمبر 74 باب الجمع بین الصلاتین فی السفر، سفر میں 2 نمازوں کو جمع کرنے کا بیان، یعنی ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھنے کا، مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھنے کا بیان کہ ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اس بارے میں حدیث پہلے سنی جائے۔ حدیث نمبر 1069 حدثنا محرز بن سلمہ العدنی حدثنا عبد العزیز بن ابی حازم عن ابراہیم بن اسماعیل عن عبد الکریم عن مجاہد و سعید بن جبیر و عطاء بن ابی رباح و طاؤس
अखबरूहु अन इब्न अब्बास अन्नहु अखबरहुम अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कान यजमअु बैनल मगरिबि वल इशा फिस सफ़र मिन गैर अन युअज्जिलहु शैउन वला यतलुबहु अदुव्वुन वला यखाफ शैउन। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि उन्होंने इन सब लोगों को, मुजाहिद, सईद बिन जुबैर और आता बिन रबाह, ताऊस, इन लोगों को बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सफ़र में मगरिब और इशा को जमा फरमाया करते थे, यानी एक साथ पढ़ा करते थे। ना उन्हें किसी चीज़ की जल्दी होती थी, ना उन्हें कोई दुश्मन ढूंढ रहा होता था, और ना उन्हें किसी और चीज़ का खौफ होता था। तो रावी यानी हज़रत इब्न अब्बास कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो इशा और मगरिब को जो सफ़र में जमा फरमाते थे, एक साथ पढ़ते थे, तो कोई किसी जल्दी की वजह से नहीं, ना उन्हें किसी चीज़ की जल्दी थी, ना दुश्मन का खौफ था, ना किसी और चीज़ का खौफ था, कुछ भी नहीं था, फिर भी आप एक साथ दोनों नमाज़ों को पढ़ा करते थे। हदीस नंबर 1070, हद्दसना अली इब्न मोहम्मद हद्दसना वकीअ अन सुफियान अन अबी ज़ुबैर अन इब्न तुफ़ैल अन मुआज़ इब्न जबल अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमा बैन ज़ुहर वल असर वल मगरिब वल इशा फ़ी ग़ज़वत तबूक फ़ी सफ़र। हज़रत मुआज़ बिन जबल से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुहर और असर, मगरिब और इशा को ग़ज़वा तबूक के सफ़र में जमा फरमाया। ये इन दोनों हदीसों से फ़ुक़हा किराम ने, यानी हज़रत इमाम शाफ़िई ये कहते हैं कि मगरिब और इशा को इशा के वक्त में, ज़ुहर और असर को ज़ुहर के वक्त में एक साथ पढ़ना जमा करके ये जायज़ है। इस हदीस इमाम शाफ़िई के यहाँ अगर सफ़र में है। और इमाम आज़म फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो जमा फरमाया है सफ़र हज के अलावा बाकी सफ़र में जो दो नमाज़ों को जमा फरमाया है, वो असल जमा सूरी है, यानी देखने में जमा है, लेकिन हकीकत में वो एक वक्त में नमाज़ पढ़ी हुई नहीं है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया है, हाफ़िज़ू अलस सलावात, नमाज़ों की हिफाजत करो, यानी मतलब नमाज के वक्त की हिफाजत करो, उसके वक्त में अदा करो। ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहुत से मौक़ों पर यह तालीम दी है, ये तलक़ीन की है कि नमाज को नमाज के वक्त में पढ़ो, जो नमाज का वक्त है उस वक्त पढ़ो। ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, और ख़ुद कुरान में भी है, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, वैल है, ख़राबी है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज को भूल जाते हैं। नमाजी के लिए, यानी वो लोग नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज को भूलते हैं, का मतलब क्या, यानी अपनी नमाज को देर करके पढ़ते हैं या फिर ये कि क़ज़ा करके पढ़ते हैं, तो उनके लिए ख़राबी है। इतनी रिवायतें होने के बाद, इतनी आयतें हदीस होने के बाद ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र में नमाज को ज़ुहर और असर को ज़ुहर में या फिर मगरिब और इशा को इशा के वक्त में अदा किया होगा। अहनाफ ये कहते हैं, हनफ़ी ये कहते हैं, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ये कहते हैं कि देखने में तो ऐसा ही लगता था कि वो मगरिब और इशा को इशा के वक्त में पढ़ रहे हैं, लेकिन होता ये था कि मगरिब के आखिरी वक्त में मगरिब पढ़ते थे और फिर उसके बाद इशा के अव्वले वक्त में इशा की नमाज़ पढ़ी जाती थी। ऐसे ही ज़ुहर और असर में होता था कि ज़ुहर के आखिरी वक्त होता था और असर का इब्तदाई वक्त होता था जब आप नमाज अदा फरमाया करते थे। तो देखने में सूरत के एतबार से, देखने के एतबार से तो एक साथ नमाज अदा की जा रही थी, लेकिन हकीकत में वो होता था कि दोनों अपने अपने वक्त में नमाज अदा होती थी। सुभान अल्लाह। तो अहनाफ ने इन तमाम आयतों और अहादीस से ये नतीजा अख़ज़ किया है कि जहाँ भी हदीस में ये बात आई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र में नमाज़ों को जमा फरमाया है, दो नमाज़ों को, उनका मतलब यही है कि दोनों नमाज़ों को अपने अपने वक्त में पढ़ा है, लेकिन एक नमाज का वक्त जैसे ही ख़त्म होता था आपकी नमाज़ ख़त्म होती थी, और दूसरी नमाज का वक्त जैसे ही शुरू होता था आप दूसरी नमाज़ शुरू करते थे। ज़ुहर को ज़ुहर में पढ़ते थे, असर को असर में, मगरिब को मगरिब में और इशा को इशा में पढ़ते थे। तो सूरत के एतबार से, देखने के एतबार से जमा है, यानी दो नमाज़ों को जमा करना हुआ, लेकिन हकीकत में दो नमाज़ें अलग अलग थीं, अपने अपने वक्तों में थीं। ये तो हासिल ये हुआ कि दो नमाज़ों को एक वक्त में जमा करके पढ़ना अहनाफ जायज़ नहीं मानते। और हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल है उस अमल की ये तौजीह पेश करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग अलग वक्तों में ही नमाज़ पढ़ा करते थे, और वो जमा सूरी है, जमा हकीकी नहीं।
حقیقت میں وہ جمع نہیں ہے، صورت میں جمع ہے۔ باب نمبر 75، یہ باب التطوع فی السفر، سفر میں تطوع یعنی نفل اور سنتیں، جو سنتیں مؤکدہ ہیں یا سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، ان سب کو پڑھنے کا بیان، یعنی ان کا کیا حکم ہے، سنتیں پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے، ان کے بارے میں یہ باب ہے۔ حدیث نمبر 1071، حدثنا ابو بکر بن خلاد الباہلی حدثنا ابو عامر عن عیسی بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب حدثنی ابی قال كنا مع ابن عمر فی سفر فصلى بنا ثم انصرفنا معه وانصرف قال فالتفت فرأى اناسا يصلون فقال ما يصنع هؤلاء قلت يسبحون قال لو كنت مسبحا لاتممت صلاتي یا ابن اخی انی صحبت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فلم یزد علی رکعتین فی السفر حتی قبضہ اللہ ثم صحبت ابا بکر فلم یزد علی رکعتین ثم صحبت عمر فلم یزد علی رکعتین ثم صحبت عثمان فلم یزد علی رکعتین حتی قبضہم اللہ واللہ یقول لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ احزاب آیت نمبر 21۔ حضرت عیسیٰ بن حفص بن عاصم بن عمر بن خطاب سے مروی ہے کہ مجھ سے اپنے والد نے بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ابن عمر بن خطاب کے ساتھ سفر میں تھا، انہوں نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر نماز ثم انصرفنا معه وانصرف، پھر ہم ان کے ساتھ اٹھے، وہ بھی اٹھے، تو وہ متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے پوچھا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ یہ لوگ تسبیح کر رہے ہیں، یعنی دوسری سنتیں اور نوافل وغیرہ پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر مجھے نوافل ہی پڑھنا ہوتی تو میں نماز مکمل کرتا، یعنی 2 رکعت نہ پڑھتا، 4 رکعت پڑھتا۔ اے میرے بھتیجے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری ہے، ان کی صحبت مجھے حاصل ہے، انہوں نے سفر میں 2 رکعت پر زائد نہیں کیا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وفات عطا فرمائی، وصال ہوا ان کا۔ پھر میں حضرت ابو بکر کے ساتھ رہا، انہوں نے بھی 2 رکعت پر زائد نہیں کیا، پھر میں حضرت عمر کے ساتھ رہا، انہوں نے بھی 2 رکعت پر زائد نہیں کیا، پھر مجھے حضرت عثمان کی صحبت حاصل ہوئی، انہوں نے بھی 2 رکعت پر زائد نہیں کیا، یہاں تک کہ یہ سب اللہ کو پیارے ہو گئے، یعنی ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین اسوہ ہے، نمونہ ہے، مطلب وہ کہنا چاہتے ہیں حضرت ابن عمر کہ صرف 2 رکعت جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں اس میں صرف 2 رکعت پڑھی جائے، ان کے پہلے سنت نہ پڑھی جائے اور ان کے بعد بھی کوئی سنت اور نفل نہ پڑھی جائے، چاہے وہ سنت مؤکدہ ہو کہ غیر مؤکدہ ہو یا نوافل ہو۔ دوسری حدیث نمبر 1072 میں ہے، حدثنا ابو بکر بن خلاد حدثنا وکیع حدثنا اسامہ بن زید قال سألت طاووسا عن الصبحۃ فی السفر والحسن بن مسلم بن یناق جالس عنده فقال حدثني طاووس انه سمع ابن عباس يقول فرض رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة الحضر وصلاة السفر فكنا نصلي في الحضر قبلها وبعدها وكنا نصلي في السفر قبلها وبعدها۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے طاووس سے سفر میں سنت نمازوں کے بارے میں پوچھا اور نفل نمازوں کے بارے میں۔ اس وقت حسن بن مسلم بن یناق ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے طاووس نے کہا ہے کہ انہوں نے ابن عباس سے کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر اور سفر کی نمازیں ہمارے لیے مقرر فرمائی ہیں، یعنی سنتیں، اس کی کچھ سنتیں اور نوافل ہمارے لیے مقرر فرمائے ہیں، تو ہم حضر میں بھی یعنی اقامت کی حالت میں بھی جب ہم مسافر نہیں ہوتے ہیں اس حالت میں بھی نماز سے پہلے اور نماز کے بعد وہ پڑھا کرتے ہیں نمازیں، اسی طرح سفر میں بھی ہم فرض نماز سے پہلے اور فرض نماز کے بعد پڑھا کرتے ہیں۔ ان دونوں حدیثوں سے حضرت ابن عمر کی حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سفر میں سنتیں بالکل ادا نہ کی جائیں، نہ نفل ادا کی جائیں، اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم سفر میں فرض سے پہلے بھی جو سنتیں انہیں بھی پڑھا کرتے تھے، فرض کے بعد جو سنتیں انہیں بھی پڑھا کرتے تھے۔ تب اس بارے میں فقہائے کرام کا نظریہ کیا ہے؟ تو فقہائے کرام میں سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو سنتیں مؤکدہ ہوتی ہیں وہ سفر کی حالت میں غیر مؤکدہ ہو جاتی ہیں، یعنی اگر کسی کو
قرار کی حالت میں نہ ہو، فرار کی حالت میں ہو، یعنی اگر ابھی سفر جاری ہی ہے، کہیں گاڑی سے جا رہے ہیں، کسی چاہے وہ کسی بھی چیز سے ہو، ہم اگر سفر میں جاری ہیں، ابھی ہم اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہیں، تو اس کو حالت فرار بولتے ہیں، اور حالت قرار اس وقت بولتے ہیں جب کہ ہم کسی جگہ جہاں جانے کا ارادہ رکھتے تھے وہاں پہنچ چکے ہیں، تو حالت قرار یعنی ٹھہرے ہوئے ہیں، اگرچہ ہم ابھی مسافر ہی ہوں، 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے اگر، تو اگر حالت فرار ہے تو ایسی صورت میں نہ پڑھے تب بھی چلے گا، اور اگر حالت قرار ہے تو ایسی صورت میں جو سنت مؤکدہ ہے وہ بھی غیر مؤکدہ ہو جاتی ہیں، تب بھی نہیں پڑھے تو بھی چلے گا، لیکن حالت قرار میں پڑھ لینا بہتر ہے۔ اور حضرت ابن عمر نے جو ہے، حضرت ابن عمر کا اور اس کا ان دونوں حدیثوں کے درمیان تطبیق یہی ہے کہ حضرت ابن عمر نے جو کہا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ان کی یہ عادت نہ رہی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پڑھتے ہوئے نہ دیکھا ہو، لیکن بہت سے صحابہ کرام کا اس پر عمل تھا کہ وہ سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی پڑھا کرتے تھے، اور جو نماز سے پہلے اور نماز کے بعد تھی دونوں سنتوں کو ادا کیا کرتے تھے، لہٰذا ہم دونوں سنتوں کو ادا کریں گے، لیکن جو سنت جو مؤکدہ تھیں وہ غیر مؤکدہ کے طور پر ہوں گی، سوائے سنت فجر کے، ان کو ہر حال میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے، کیونکہ وہ سنت مؤکدہ جو فجر کی ہیں وہ سنت مؤکدہ واجب کے منزل میں ہے کہ اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، تقریباً وہ واجب کے منزل میں ہے سنت مؤکدہ، اس کو ہر حال میں پڑھنا ہے فجر کی سنت کو۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو حدیث پر عمل کرنے، اسے سننے، سمجھنے اور اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاطمہ امۃ الخدر صدیقی سید محمد زین العابدین الحسینی کی صحت و عافیت کے ساتھ دراز عمر کے لیے دعا فرمائے۔ فاطمہ امۃ الخدر صدیقی سید زین العابدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے فاطمہ امۃ الخیر امۃ القدیر صدیقی سید زین العابدین کو صحت و عافیت تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جلد سے جلد صحت کاملہ عاجلہ سے سرفراز فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو جو ہمارے اس ویڈیو کو سنیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی ان کے صحت کے لیے دعا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔